ان کا ایک بھائی وہاں افسر تھے لاہور میں، انجینئر تھے وہ، میرے خیال میں ایگزیکٹو انجینئر وغیرہ تھے. تو انہوں نے ایک کوارٹر لیا ہوا تھا وہاں پر. تو بھائی عطا اللہ تو پہنچے ہوئے تھے، ماما جی ان کو ساتھ لے گئے تھے. ہاں جی ہاں جی. نہیں، بھائی عطا اللہ پہلے ہی نانا جی کے ساتھ پھر سندھ بھی پہنچ گئے تھے. اچھا، وہ یہاں. آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جو اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی. اگر آپ ان شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو دنیا آپ کی ہتھیلی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. اچھا، صحیح ہے. کنری سندھ مشہور جگہ ہے سندھ میں. ٹھیک ہے. وہاں میرے اماں ابا اور بہن بھائی رہتے تھے. میں یا خالہ کے ساتھ رہا کرتا تھا ضلع ٹھیک گلاب ہے. سے. تو وہ بھی آ گئے. تو ماما جی تو 2 ہفتے جو ہے نا، یہ مامی جی کے علاج کے لیے ہمارے جو بڑی مامی جی تھیں، یعنی کہ میرے بڑے ماموں کی بیوی، ان کا ایک بھائی وہاں افسر تھے لاہور میں، انجینئر تھے وہ، میرے خیال میں ایگزیکٹو انجینئر وغیرہ تھے. تو انہوں نے ایک کوارٹر لیا ہوا تھا وہاں پر. تو سارے وہ لوگ امرتسر سے آئے تھے. تو وہ سارے وہاں جمع تھے، اور ماما جی اور مامی جی اور میں اور بھائی عطا اللہ، وہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ نانا جی اور بھائی عطا اللہ، تو بھائی عطا اللہ تو پہنچے ہوئے تھے، ماما جی ان کو ساتھ لے گئے تھے. ہاں جی ہاں جی. لیکن ہمارے نانا جی کو جب وہ وہاں اپنے مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جی جی. تو وہاں سے گزرے فوجی، کوئی اپنا کس طرف سے آ رہے تھے، راستہ ان کے سامنے سے گزرتا تھا مہمان خانے کے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ آئے، انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے تعارف ہوا ان کا کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور اچھے معزز آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیمپوں میں لوگ اتنے بیمار ہیں، ہمیں تو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. تو آپ یہاں بیٹھے کیا کریں گے؟ یہاں بڑا ویسے بھی خطرناک ہے، آئے ہمارے ساتھ. وہ ان کو ساتھ وہاں سے انہوں نے اٹھا لیا، تو ان کے اور ساتھ. وہ ہم سے پہلے ہی لاہور پہنچے ہوئے تھے. واہ. اور آپ کے نانا جی کے ساتھ کون تھا جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ساتھ ایک اور بھی تایا جان کے بیٹے ادھر، وہ اس جگہ پر آپ کے نانا جی کے ساتھ کون رہ گئے تھے؟ نانا جی کے ایک بھتیجے تھے، بھتیجے. وہ بھی ایسے اکھڑ آدمی تھے. وہ کہنے کا میں نے کہاں جانا ہے، میرا سب کچھ تو یہاں پر ہے. وہ اکیلا ہی وہاں رہے. اچھا. اس کو پھر بعد میں وہاں سکھوں نے مار دیا تھا، وہ آئی نہیں. تو بہرحال پھر ہم لوگ وہاں سے میں اور ماما جی، مامی جی، خالہ جی، اور یہ مامی کے اور سارا خاندان، ان کی اماں اور بھائی اور بہنیں وغیرہ جو تھے نا. اور آپ کے بھائی یہ عطا اللہ. نہیں، بھائی عطا اللہ پہلے ہی نانا جی کے ساتھ پھر سندھ بھی پہنچ گئے تھے. اچھا، وہ یہاں سے بھی پہلے چلے گئے ادھر. یہاں سے بھی وہ پھر پہلے پہنچ گئے ادھر. صحیح. تو ہم پھر ٹرین میں سوار ہوئے، اور اس وقت ٹرین پیسنجر ہی چلتی تھی. وقت اس کا کوئی نہیں تھا کہ کس وقت اس نے چلنا ہے، کس وقت رکنا ہے، کیا کرنا. تو وہ چلتے 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 پتہ نہیں 2-3 راتیں راستے میں لگی تھیں. پھر کہیں جا کے وہ حیدرآباد پہنچی ٹرین. اور وہاں پھر راستے میں سما سٹا جو اسٹیشن تھا،
وہاں پر مامی جی کی اماں اور بہن بھائیوں نے وہاں اترنا تھا، کیونکہ ان کے مامی جی کے بڑے بھائی جو تھے وہ زمین ان کی تھی وہاں چشتیاں کے پاس، صحیح. ضلع بھاول نگر میں. وہ سما سٹا سے ٹرین جاتی تھی وہاں پر. وہ لوگ تو وہاں اتر گئے اور ہم آگے چل پڑے اندر. بعد میں ویسے یہ پتہ چلا کہ ان کی اماں تو وہیں اسٹیشن پہ ہی فوت ہو گئی، سما سٹا اسٹیشن پہ. اوہو. وہ تو پہلے ہی کہیں بیمار آگے تھی. نہیں جا سکی، وہیں تک پھر ان کو دفن بھی کر کے تو پھر وہ لوگ دوسرے گئے اس کو. چلو بہرحال ہم لوگ 2-3 راتیں راستے میں گزار کے تو حیدرآباد اسٹیشن پہنچے ہیں. وہاں سے پھر کنڈری جانے کے لیے ایک چھوٹی میٹر گیج گاڑی جو ہے نا، وہ جودھ پور ریلوے کے تحت ہوتی تھی وہ چھوٹی گاڑی. وہ میٹر گیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائن اس کی تنگ ہوتی تھی، ڈبے بھی چھوٹے ہوتے تھے نسبتاً، اچھا صحیح. کیونکہ ہمارے عام طور پہ یہ 5 فٹ چوڑی لائن ہے، ٹھیک ہے. وہ تقریباً 3-3.5 فٹ چوڑی ہوتی تھی. اچھا بہت ہی تو اسی حساب سے پھر اس کی گاڑی بھی چھوٹی ہوتی، چھوٹی. بالکل صحیح. انجن بھی چھوٹے ہوتے تھے. تو بہرحال لیکن یہ حیدرآباد سے آگے پھر وہ چلتی تھی. صحیح ہے. تو اس پہ بیٹھ کے ہم پھر وہ کنڈی جانے کے لیے تو ہے پہنچ گئے. وہاں پر پتھورو کا اسٹیشن تھا. ٹھیک ہے. وہاں سے کنڈلی جانے کے لیے گاڑی بدلنی پڑا کرتی تھی، اور وہ استعمال، اور وہ سیدھی گاڑی جو جاتی تھی وہ کھوکھرو پار ہے، یعنی کہ سرحد کی طرف، انڈیا کی سرحد کی طرف جاتی تھی. صحیح ہے. تو وہاں پتھورو ہم اتر گئے. وہاں سے ہم نے دوسری گاڑی لینی تھی، لیکن وہاں پتہ چلا کہ دوسری گاڑی پتہ نہیں کب آئے گی. اوہو. پھر ہم وہاں کے ویٹنگ روم میں جو ہے نا، میں، ماما جی، مامی جی اور خالہ جو تھے، یہ ہم وہاں ویٹنگ روم میں وہاں رہنے لگ گئے. کئی دن انتظار کیا کہ گاڑی آئے کہ ہم اس میں سوار کر جائیں، گاڑی نہیں آئی. لیکن گاڑی نہیں آنی تھی، نہ ہی آئی. آخر وہ اما جی نا ایک بیل گاڑی اچھا. لے کے آئے کرائے پہ. صحیح ہے. بیل گاڑی جو تھی نا، اس میں ہم سب سوار ہو گئے. اپنا جو چھوٹا موٹا سامان تھا ہمارے پاس، زیادہ سامان بھی کون سا ہم اٹھا کے لائے. تو وہ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے، اور راستے جو تھے وہ دھول ہی دھول تھی. اچھا. کوئی پکی سڑک تو وہاں تھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. کچی تھی. کچی اس کے اوپر ہی وہ جو بیل گاڑیاں ہوتی تھیں نا، جی جی. وہ کوئی ٹائروں پہ نہیں چلتی تھی، اچھا. وہ لکڑی کے پہیے ہوتے تھے ان کے بڑے بڑے، ٹھیک ہے. لکڑی سے بنائے گئے، اور اس کے اوپر پھر وہ لوہا چڑھایا ہوا ہوتا تھا صحیح ہے. ان کو پکڑے رکھنے کے لیے. ایسے کڑا سا نا ایک بڑا بنا کے لکڑی کے لوہے اوپر. کا، وہ اس لکڑی کے پہیے کے اوپر لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر مضبوط رہتا تھا نا، وہ پہیہ ٹوٹتا نہیں تھا. تو وہ پھر کھڈوں میں بیلوں نے تو کھینچ سے ہی جانا ہے. پھر بالکل ٹھیک ہے. اس نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں جھٹکے لگ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. اور کوئی ہمارے پاس ایسے کوئی نرم گدے تو نہیں تھے کہ ہم گاڑی میں ڈال رکھ لیتے. کے بیٹھ سے. ہاں. تو یہ ہمیں اچھال سے وہ گاڑی جوں چلی. تو اب ان کی رفتار تو ایسے ہی تھی، جب ہم بہت تھک جاتے تو اتر کے تو چلنے لگ جاتے. چلتے بھی تو کب تک چلتے، پھر اوپر بیٹھتے. تو اس طریقے سے نا ہم وہ ساری رات بھی چلتے رہے. آخر ایک راستے میں سامارو کے نام سے قصبہ تھا، وہ آیا. تو پھر اس نے کہا کہ چلو یہاں اب ذرا آرام کر لیتے ہیں، بیلوں کو بھی میں ذرا پانی وانی پلاؤں، کوئی
چارہ ان کے لیے ڈھونڈوں، بیچارے اتنا چل کے آئے ہیں، تو آپ بھی کوئی کھانا وانا ڈھونڈیں، کوئی کھائے وائے۔ تو وہاں پھر جو ہو سکا جو ملا۔ ہمیں وہاں ہم نے رات وہاں گزاری۔ اچھا پھر صبح سویرے پھر دوبارہ کنری کی طرف چل پڑے۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو کنری کی طرف گئے ہیں، تو وہ اس گاڑی نے جو اس کی رفتار تھی پیدل بندے کی رفتار کی طرح ہی تھی، تو گھنٹوں 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 گزر جاتے۔ تو آخر کافی دیر کے بعد نا، رات کی تاریکی میں ایک بلب کی روشنی نظر آئی۔ اچھا۔ دور سے نا ایک بلب کی روشنی نظر آئی، تو اس نے گاڑی والے نے کہا کہ وہ کنری کی فیکٹری کی روشنی ہے۔ اوہ، منزل نظر آ گئی ہے بھائی، لائٹ نظر آئی اپنی منزل۔ اور میرے ابا جی وہاں مینیجر تھے اس فیکٹری کے، اچھا۔ تو وہ پکی نشانی ہو گئی کہ وہیں ہم نے جانا ہے۔ تو یہ گاڑی پھر نا چلتی چلتی آخر جب وہاں پہنچی ہے، تو فیکٹری کی بڑی اونچی اونچی دیواریں تھیں، ارد گرد بڑا احاطہ تھا اس کا۔ تو باہر سے ہی ہم نے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ جو ہی ہم نے دیکھا نا، پہچانا کہ یہاں پر ہمارا ابا جی کا گھر ہے، تو وہیں سے باہر سے ہی ہم نے آوازیں لگا دیں۔ وہ بھی جلدی سے چھت پہ چڑھ کے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ وہ گیٹ والے کو کہا ہوا ہے گیٹ کھولو، یہ آ گئے ہیں مہمان ہمارے۔ تو پھر اس طرح سے ہم وہاں اپنے ابا امی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں میرے بہن بھائی اماں ابا رہتے تھے، تو وہ خوشی پھر اور قسم کی خوشی۔ اپنے سب کے ساتھ مل گئے، اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اتنے مشکل سفر کاٹ کاٹ کے اب گھر میں ہم پہنچ گئے، شکر ہے۔ اور سب بہت خوش ہوئے۔ چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں میری، بھائی تھے مجھ سے چھوٹے، اچھا۔ اور اماں ابا اور رشتے دار اور دوست ووست وہاں تو وہاں اپنی کافی کمیونٹی تھی، صحیح۔ تو بہت وہاں خوشی کے دن ہم نے گزارے۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہم تو جب نکلے ہیں گھر سے انڈیا میں، اور نکلے ہیں ہم نے، تو چونکہ ہمارے پاس مسلمان افسر تھے فوجی، جی جی۔ تو انہوں نے ہمیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، لیکن ان کے ذریعہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ظلم سے بچایا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہندو سکھ جو کھڑے تھے۔ لیکن دوسری جگہوں میں تو ایسا نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ جو ہمارے قصبے کے میدان میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں جو گاؤں والے آئے ہوئے تھے، جی جی۔ ان کے لیے بھی انتظام تھا کہ وہ بھی اس طرح آہستہ آہستہ پھر وہ بھی گاڑیاں آئیں گی فوجیوں، مسلمان فوجیوں کی، اور وہ ان کو پہنچائیں گی لاہور۔ صحیح ہے۔ تو لیکن وہ بے صبرے ہو گئے، کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے وہ بیچارے رہ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کھانا تو ان کو مل جاتا تھا، وہ تو قصبے والے ان کو کھانا تو دے دیتے تھے، لیکن وہ اور کوئی انتظام تو نہیں تھا کہ وہاں سونے کا اور کوئی چارپائیاں بچھی ہوں ان کے لیے، یا چھت ہو ان کے اوپر، کچھ نہیں۔ تو وہ اس سے بڑے تنگ آ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پیدل ہی چلتے، پتہ نہیں کب آئیں گے ہمیں ٹرک لینے کے لیے اور فوجی آئیں گے۔ تو وہ ان کے ساتھ ان کے محافظ جو تھے وہ ہندو ڈوگرے تھے فوجی، اچھا۔ تو ان کے ساتھ ہی وہ قافلہ چلتا، اور وہ قافلہ جو وہ ہمارے ان میں جو پھر بعد میں رشتہ دار بنے،
یعنی کہ میرا بہنوئی کے ابا جی اور ان کے بیوی بچے وہ بھی ان میں سے تھے جو کہ گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ بھی گاؤں سے آئے تھے، تو وہ بھی